زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیز دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا جو پہلا حصہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسی پر آج بات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ حق تعالیٰ شانو صحیح بات اور نفع بخش بات پہنچانے کی، کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ترجمہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے اعزاز بخشا بنو آدم کو، انسانیت کو ہم نے بڑا اعزاز عطا کیا، مکرم بنایا. عربی میں تکریم، یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یہ جہاں سے لغت کے اعتبار سے عربی ڈکشنری میں بنتا ہے وہ تکریم سے بنا ہے. اور تکریم کہتے ہیں کسی چیز کا بذات خود شرف والا ہونا، اور تکریم مکرم کون ہوتا ہے؟ مکرم اور مکرم تو ہم کو بنایا، لیکن مکرم اعزاز بخشنے والا کون ہے؟ حق تعالی شانہ ہے. تو مکرم کسے کہتے ہیں؟ مکرم اسے کہتے ہیں جس کو کریم بھی کہیں گے. الکریم هو الذی اذا قدر عفا و اذا وعد وفا، کہ کریم وہ ذات ہے کہ جب اسے قدرت ہو درگزر کرے، جب وعدہ کرے پورا کرے. وَإِذَا أَعْطَى زَادَ، اور جب دیں تو زیادہ دیں، اپنی امید سے، ہماری امیدوں سے زیادہ دیں. وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاءِ وَلَا يُبَالِي كَمْ أَعْطَى وَلَا مَنْ أَعْطَى، کتنا دیا ہے، کس کو دیا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا کرم بنو آدم پر ہے، مسلمانوں پر نہیں، ساری انسانیت پر ہے. انسانیت کا احترام حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں بھی سکھلایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی انسانیت کا احترام کیا. گویا کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا. وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَى غَيْرِهِ سَخَطَ وَلَا يَرْضَى، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اپنی ضرورت اللہ کے علاوہ سے مانگے ناراض ہو جائے، یہ اللہ کی ذات. وَإِذَا جُفِيَ عَاتَبَ وَمَا اسْتَقْصَى، اللہ جب ناراض ہو جائے کسی کے گناہ کے اوپر سزا دے، لیکن پورا نہ کرے، سزا دے دنیا کے اندر. اسی لیے انسان کے اوپر ایک مومن بھی ہوتا ہے، اللہ نے اعزاز بھی دیا ہے، لیکن انسان کے اوپر حالات بھی آتے ہیں، اور جو حالات آتے ہیں وہ ہماری کرتوت کی وجہ سے. قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ بہت کچھ معاف کرتا ہے، وہ تو تھوڑی بہت پکڑ ہے اللہ کی، کسی معمولی سے گناہ کے اوپر پکڑ ہو جاتی. تو یہ کریم ہے، کریم اللہ تعالیٰ. اگر کسی کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جائیں، آگے بھی کہتے ہیں وَلَا يَضِيعُ مَن لَازَ بِهِ،
کریم وہ ہے کہ جو آدمی اس سے پناہ لے، اس کی طرف رجوع کرے، اسے ضائع نہ کرے۔ وَيُغْنِيهِ عَنِ الْوَسَائِلِ وَالشُّفَعَاءِ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارا کام کرنا ہے، کسی بڑے سے کام کرانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا واسطہ لے لیں، کس کے واسطے سے ہم اپنا کام کرائیں۔ اس تک پہنچ بہت مشکل ہو جاتی ہے، اس تک رسائی ہماری کئی واسطے ہوتے ہیں، تب کبھی کبھار ہو سکتی ہے بڑوں کے پاس، لیکن اللہ میاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ڈائریکٹ ہر بندہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے جب چاہے۔ اللہ میاں نے کہا، خود کہا اللہ میاں نے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش مانگ۔ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں ہے کوئی ایسا، کوئی ہے ایسا۔ گویا کہ اس نے وسیلے اور سفارشی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستغنی کر دیا ہے۔ تو یہ تو کچھ باتیں تھی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، تو انسان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو انسانیت کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے، ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ ہے سب سے افضل عمل۔ قلت ای الرقاب افضل، کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا انفسها عند اہلیہا، آج کل اگر ہم غلام نہیں کر سکتے تو کون سا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ جو مالک کے نزدیک سب سے قیمتی اور سب سے عمدہ ہو وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ انفسها عند اہلیہا واکثرها ثمنا، اور جو بہت زیادہ قیمتی ہو وہ۔ قال قلت فإن لم أفعل، اگر میں ایسا نہ کروں، میرا قیمتی مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کروں، ایسا نہ کروں، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین صانعا او تصنع لأخرق، او تصنع لأخرق، کہ کسی مزدور کی یا کسی کاریگر کی تو مدد کر دیں، مزدور کی مدد کر دیں، یا کوئی نہ جاننے والا ہے تو اس کا کام بنا دیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس صحابی نے، میں یہ بھی نہ کروں تو، میں یہ بھی نہ کروں، اس سے بھی عاجز ہوں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکف شرک عن الناس، اپنی برائی اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، یہ بھی کیا ہے؟ اب یہ صدقہ ہے اپنے اوپر، اپنی برائی سے، اپنے شر سے، اپنی سیاست سے، اپنی پہنچ سے، اپنی دسترس سے دوسروں کو بچانا۔ ایسا نہیں کہ لوگ یہ کہا کہ اس کو چھیڑو مت، یہ بہت کیا ہے، چھیڑنے جیسا آدمی نہیں ہے، اس کو چھیڑیں گے تو پچھتائیں گے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں آدمی کیسا ہونا چاہیے؟ مرنجا مرنج ہونا چاہیے، نہ کسی سے تکلیف اٹھائیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچائیں، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن بھائی ایک ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ، یہ اپنے اوپر صدقہ ہے، لیکن انسانیت کے ساتھ تو کیا ہے، آدمی کا عمل کیسا ہو۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس احب الی اللہ و ای العمل احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں میں سب سے زیادہ، دیکھو مسلمانوں میں نہیں کہا، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ آدمی ہے جو لوگوں کو انفعہم للناس، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کون سا افضل ہے؟ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
احب الاعمال الی اللہ تبارک و تعالی سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ وہ خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں تو داخل کر دے، او تکشف عنہ کربتا، یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دے، او تطرد عنہ جوعا او تقضی عنہ دینا، اس کی بھوک دور کریں یا اس کے قرضے کو ادا کریں، یہ سب سے زیادہ بہترین عمل۔ اسی لیے کل قیامت کے دن ہوگا ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ بندے سے خطاب کرے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، یا ابن آدم مرضت فلم تعیدنی، ارے ابن آدم میں تو بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو ابن آدم کہے گا یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، ارے آپ کی کیسے عیادت کر سکتا ہوں، آپ تو ساری دنیا کے پالن ہار ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ فرمائیں گے حق تعالی شانہ کہ ان عبدی فلانا مریض فلم تعدہ، میرا فلانا بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میری خوشنودی وہاں پاتا، میری رضامندی اور میرے انعامات پاتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدیث قدسی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس طرح کل قیامت کے دن فرمائیں گے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، ارے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، مجھے کھانا نہیں دیا تو نے، میں بھوکا تھا، میں تجھ سے کھانا مانگا تھا۔ وہ کہے گا ارے یا رب کیف اطعمک وانت رب العالمین، تم کو کیسے کھلاؤں گا، میں کیسے کھلاتا میں تم کو، آپ تو عالمین کے پالنہار ہیں۔ تو حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ امن عبدی فلانا استطعمتک، میرے فلانے بندے نے تجھ سے مانگا تھا، اگر وہ تو اس کو کھلاتا، تو نے اس کو نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میری خوشنودی وہاں پاتا، میرے انعامات تو پاتا، مجھے وہاں پاتا، میری رحمتیں وہاں پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ایک اور آگے روایت میں اور بھی ہے کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھ سے پانی نہیں دیا مجھے۔ اللہ میاں آپ کیسے مجھ سے پانی مانگیں گے، کیسے پانی مانگتے، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں، عالمین کے پالنہار ہیں۔ فرمایا کہ میرے فلانے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں دیا، اگر تو اس کو پانی دیتا تو مجھے وہاں پاتا، میری خوشنودی وہاں پاتا۔ یہ ہے انسانیت کا احترام۔ حق تعالی شانہ نے گویا کہ ہمیں انسانیت کا احترام سکھلایا ہے۔ مومن تو کیسا ہوتا ہے؟ ایک شاعر نے اس کو کہا ہے، خنجر چلے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں، سارے جہاں کا درد ہمارے سینے سے۔ ایسا مومن ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو آدم کی مثال کیسی ہے، انسانیت کی اور انسان کی مثال کیسی ہے، جیسے کہ ایک بدن ساری انسانیت ایک بدن کے مانند ہے۔ اگر بدن کے پیر میں کانٹا چبھے سر میں درد ہو جاتا ہے، فوراً احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کونے میں کسی بھی جگہ رہنے والا مسلمان ہو یا انسان ہو، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے، وہ کیا ہے؟ دنیا کا کیا بہترین انسان، دنیا کا وہ آدمی بہترین انسان ہے۔ یہ خدا کی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پیر کے اندر کانٹا چبھ جائے، اگر اس کو بخار آ جائے، جیسے انسان کو بخار آ جاتا ہے سارا بدن پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کانٹا اگر پیر کے اندر فورا ہو جائے یا کہیں لگ جائے تو ساری دن آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے
انسانیت کا کیا ہے حال ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کی کیا آدمی کے اندر ایک قسم کی محبت، انسانیت کا احترام اور انسانیت کا کیا ہونا چاہیے، انسانیت کے بارے میں اس کا ایک لگاؤ ہونا چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے لن تؤمنوا حتی تراحموا، اور اس کی اصل بھی ہے بھائی ساری انسانیت سے محبت کیوں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آدمی کو اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ سارے اپنے آدمی کو اپنے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر میں کوئی پریشان ہے ہمیں درد ہوتا ہے، گھر میں کوئی حیران ہے، ہم بازار میں گھوم رہے ہیں لیکن ہمارا قلب اس سے وابستہ ہے۔ ہم گھر کی طرف کیا ہے فوراً اگر اپنا کام سے نکلیں فوراً کام نمٹا کر گھر جائیں گے کہ ہمارا بچہ بیمار ہے، ہماری والدہ کو کیا بخار آیا ہے، ہماری گھر والی کیا پریشان ہے، تو فوراً گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ ایسے ہی حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لہذا مخلوق کو یہ تعلیم دی فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہیں جو اللہ کے عیال، اللہ کے کنبے کے ساتھ یعنی مخلوق خدا کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ احسن الی عیالہ، جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی لیے انسان نے تو کیا دیا؟ تعلیم دی کہ بھئی تم جانور ذبح کرتے ہو یا تم کسی چیز کو مارتے ہو تو اچھی طرح مارو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مارو تو تم اچھی طرح مارو، ذبح کرو تو تم اچھی طرح اس کو ذبح کرو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب کسی چیز کو مارو، جیسے کہ آپ مار رہے ہیں سانپ بچھو کو، تو اس کو پورا مارو، ایسا نہیں کہ اس کو نیم منہ کر دیا، ادھموا کر دیا اور تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ یا جانور ہیں تو جانور کو اس طرح مارا، اس طرح ذبح کیا کہ جن جانوروں کو کھانے کی شرعاً اور اجازت ہے تو ان جانوروں کو ذبح کرو تو اچھی طرح۔ حدیث میں آتا ہے کہ چھری کو تیز کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، اس کی رگیں برابر کاٹو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ تو بہرحال تو انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں گویا کہ اس کی اصل ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم نہ کرو۔ لن تؤمنوا حتی تراحموا، قالوا یا رسول اللہ کلنا رحیم، ہم سب کے سب رحم والے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر یہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ رحم نہیں ہے ولکنھا رحمت، ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن انسانیت کے ساتھ، انسان خلق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے۔ اسی لیے جو علماء پڑھنے والے ہیں، جو حدیث پڑھنے والے ہیں، ایک روایت پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت بھی کہتے ہیں۔ وہ روایت میں پڑھ لیتا ہوں، عن عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک وتعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ ابو داؤد والترمذی، کہ رحم کرنے والے وہ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے۔ حقیقی رحم کرنے والے کون ہیں؟ ان کے اوپر اللہ رحم کرتے ہیں۔ تم مخلوق خدا کے اوپر، جو زمین کے اوپر مخلوق ہیں، ارحموا من فی الارض، جو مخلوق خدا زمین پر ہیں، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرماؤ۔ یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر وہ ذات رحم و کرم کا معاملہ کرے گی جو آسمانوں میں۔ اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں، محدثین کی پری بھاشا میں، اس روایت کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں۔ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب کیا ہے؟ جو
طلبہ یہاں بیٹھے ہو تو جانتے ہی ہیں اگر یاد ہو تو، حدیث مسلسل بالاولیت یعنی وہ روایت جس کو استاذ نے اپنے شاگردوں کو پہلی مرتبہ بتلائی، سب سے پہلے حدیث بتلائی تو یہ روایت بتلائی، اس کے بعد دوسری روایت بیان کی، اس کو حدیث مسلسل بالاولیت ہے۔ یہ ایک مستقل فن ہے، حدیث میں آتا ہے، بعضی روایات ایسی ہے کہ حدیث مسلسل بالیت، حدیث مسلسل بالمصافحہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو روایت بیان کی تو مصافحہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی تو زمزم اور کھجور کھلایا۔ تو ایسی بہت ساری روایات ہیں، بعض محدثین یہ روایتیں پڑھاتے ہیں، ان کے اندر کچھ شرائط پائے جاتے ہیں، تو جیسے ہمارے یہاں ڈابھیل میں ہوتی ہے اور بعض مرتبہ جامعہ حسینیہ میں بھی ہوتی تھی، سہارنپور میں بھی ایسا سال کے اخیر میں 5-6 گھنٹے ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت مولانا مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے بھی استاد تھے، ان سے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد سے، ان سے یہ مسلسلات جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک رسالہ ہے، اس رسالے کو پورا کا پورا پڑھا ہے۔ بہرحال تو اس کے اندر بھی یہی فرمایا اس روایت میں، الراحمون یرحم الرحمن الرحمن، اس لیے مخلوق خدا کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، کسی مخلوق کو کبھی کوئی عار نہ دلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی حضرت بلال کے درمیان انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے کچھ تو میں ہو گئی۔ بعض مرتبہ ہوتی ہے بھائی، ہم بھی آپس میں رہتے ہیں، تو میں ہوتی ہے، لیکن بھائی دیکھو انسانیت کے اعتبار سے آپس میں تعلق خراب ہوتا ہے تو قطعی تعلق یا دشمنی بری چیز ہے، بغض لے کر گھومنا، بلکہ ہر ایک کو معاف کرو، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی اکرم دیکھیے، دو صحابی آپس میں، آپ نے شب قدر کے بیان میں پڑھ لیا ہے، دو صحابی کے جھگڑوں کی بنا پر شب قدر ہمیں بتلانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لی گئی، اس کی تعین اٹھا لی گئی کہ کون سے دن ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو حضرت بلال اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں روایت میں آتا ہے کچھ تو میں ہو گئی۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا، وقت اب بہت زیادہ لے لیا، انشاءاللہ اسی سلسلے میں آئندہ ہفتے بھی جو مزید باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے گا تو بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو ذر نے کہا، یا ابن السودا، ایک کالی کلوٹی عورت کے بیٹے، جو کہ کالے تھے حضرت بھی، یہ عار دلائی۔ اب ظاہری بات ہے کسی مسلمان کو عار دلانا، بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت بلال فرماتے ہیں، انی ساببت رجلا فعیرتہ، میں نے ایک آدمی کو، دوسری روایت میں ان کا نام صراحتاً ہے، میں نے ایک آدمی کو عار دلائی، میرا ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے برا بھلا کہا اور عار دلائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعیرتہ بامہ، کیا تم نے ان کی والدہ کے ذریعے تم نے ان کے اوپر ایک قسم کی عار دلائی؟ اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے اگر معاف نہیں کیا گیا، یہ معافی شافی نہیں ہوئی، تو دنیا میں اگر تم نے کسی کو عار دی ہے، کسی کو بہتان لگایا ہے، تو ایسے لوگ اللہ پہ پیدا کریں گے جو تمہارے اوپر بہتان لگائیں گے۔ ایسے لوگ اللہ پیدا کریں گے، اس عمر میں پیدا کریں گے جس عمر میں تم نے اس کو عار دلائی تھی۔ اگر تم نے کسی بوڑھے کا اکرام کیا ہے، اعزاز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاپے میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو تمہارا اعزاز و اکرام کریں گے۔ یہ تو حدیث کتنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا، حضرت ابو ذر سے جب کہا گیا کہ تم نے ایسے ان کو عار دلائی، فرمایا کہ جی ہاں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخوانکم خوالکم، یہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اگر وہ غلام ہے تو کیا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم،
ایسے آج کل کے جو ملازمین ہیں جو ہمارے ماتحت کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. اللہ نے تمہیں بڑا سیٹھ بنایا ہے اور اس کو تمہارے ماتحت بنایا ہے. اللہ کا ایک تقسیم ہے، اس تقسیم کے ماتحت کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یأکل، جو جس آدمی کو اللہ نے اس کے بھائی کو اس کے ماتحت بنایا ہے، جو وہ خود کھا رہا ہے اس کو کھلاوے، جو خود پہن رہا ہے اس کو پہلائیں، اور اس کے اوپر اتنا کام اور بوجھ نہ ڈالے اس کی طاقت کے بعد سے باہر ہو، اور اگر زیادہ کام ڈالا ہے تو تم اس کا شریک کار بن جاؤ. یہاں پر روایت تو اتنی پوری ہو گئی بخاری شریف کی. علامہ کرمانی نور اللہ مرقدہ اپنی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو ذر گئے، معافی مانگی اور زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ جب تک تم میرا اپنا پیر میرے رخسار پر میرے گال پر نہیں رکھو گے تب تک میں زمین سے اٹھوں گا نہیں. معافی نہیں بس. ایسے تھے حضرات صحابہ، اللہ نے ان کی تربیت ایسی کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو معافی شافی کرا لینا اور اس کا حق ادا کر دینا یہ ضروری ہے. انسانیت کا احترام حق تعالی شانہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ساری انسانیت کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت